کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ اس حدیث کو روایت کیا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ جب سیدنا فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آتی تو آپ چلتی تھیں، بالکل ایسے چلتی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، آپ کی ساری چال حضور کے ساتھ ملتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی تو سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانوں میں سرگوشی فرمائی تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ تو فرماتی ہیں کہ جب وہ چلے گئی تو بعد میں نے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ پہلے روئی ہیں اور بعد میں آپ مسکرائی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کان میں سرگوشی فرمائی تو فرمایا کہ اے فاطمہ ان قریب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور جب میں نے یہ خبر سنی تو میں رو پڑی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیاری بیٹی فاطمہ تو میرے گھرانے میں پہلی ہے جو میرے ساتھ آ کر ملاقات کرے گی۔ گویا سیدہ کے وصال کی طرف اشارہ تھا۔ تو آپ اہل بیت میں وہ ہیں جو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا بڑا مقام ہے، حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی آپ کا ایک مقام دکھایا جائے گا کہ جس کے بارے میں محشر کے دن محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ جب پل صراط سے آپ کا گزر ہوگا تو ایک منادی اعلان کرے گا کہ اے اہل محشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا کی یہ حیا ہے کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ بھی رات کو پڑھنا، کسی غیر محرم کے نظر بھی میرے جنازے پر نہ پڑے۔ یہاں تک کہ جبریل امین بھی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو پہلے اجازت طلب کرتے۔ وصال کے وقت بھی جبریل اسرائیل بار بار آئے، آپ سے اجازت مانگتے رہے، اور کئی مرتبہ جبریل امین بھی جب حضور کی بارگاہ میں سیدہ حاضر ہوئی تو اجازت مانگی، جیسا کہ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر جو آپ کے گوش گزار کر دوں، آپ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ مریم ہے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ایک نسبت سے علامہ اقبال فرماتے ہیں مجھے پیاری ہیں، اس لیے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ مجھے 3 نسبتوں سے زیادہ پیاری ہیں۔ اس کی 3 نسبتیں آپ نے فرما دی ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، فرماتے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے، ٹھنڈک ہے، امام اولین و آخرین، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بانوے تاجدار ہم عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسری نسبت یہ فرماتے ہیں کہ یہ مولا علی کی زوجہ بھی ہیں۔ احباب زیوکار، چونکہ وقت قلیل ہے، علماء اکرام تشریف فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں خالق کائنات تکبیر ٹی وی کے اس پیغام کو مزید آگے بڑھائے اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید لاسانی برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے علماء حقہ، علماء اہل سنت جو اس تکبیر ٹی وی پہ بیٹھ کر پیغام امام احمد رضا فکر رضا کی حقیقی معنوں میں ترجمانی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ احباب ذی وقار دیکھا ہے کہ مائی صاحبہ دیاں شانہ عظمتاں انشاءاللہ تکبیر ٹی وی دے اتنے تسی سماعت فرما رہے ہو، تو بڑی بڑی علمی شخصیات اتنے آ کے یہ شانہ بیان فرماندیاں نے۔ حصہ 1-2 شعر پڑھ کے بھی پہ جاندہ ہے، پوری نعت یا منقبت شریف پڑھ کے بھی پہ جاندہ ہے، تو میں اپنا حصہ عبدالستار نیازی مرحوم نے چند اشعار لکھے، میں تقریباً 2-3 شعر پڑھ کے پھر علامہ مسعود عالم صاحب الازہری نو گزارش کراں گا کہ مائی صاحبہ دی عظمت و شان سبحان اللہ بیان فرماؤ۔
ਸ਼ੱਬੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਟਨ ਕੀਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਉਲਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਜ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਜ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ فرما کے علماء حقہ اہل سنت و جماعت دی بزم دے اندر ہی آنا جانا توفیق عطا فرمائے تے اللہ رسول دے حوالے بہت شکریہ وہ لکھ دے نے عشق کی انتہا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا بنت خیر الورا عشق کی انتہا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا بنت خیر الورا زاہدہ عابدہ صابرہ ساجدہ بنت خیر الورا بنت خیر الورا شان اہل سخا جانے خیر الورا آن مشکل کشا آن مشکل کشا تجھ پہ قربان مریم فدا آسیہ بنت خیر الورا بنت خیر الورا تیرا بابا نبیوں نے شوہر ولی نام جن کا علی نام جن کا علی اللہ اللہ تیرا مرتبہ سلسلہ بنت خیر الورا بنت خیر الورا در پہ جو بھی گیا اس کا دامن بھرا گھر میں فاقہ رہا گھر میں فاقہ رہا مرحبا مرحبا تیرا جود و سخا بنت خیر الورا بنت خیر الورا جس کا گھر لٹ گیا وہ تیرا لاڈلا نہ جھکا نہ بکا نہ جھکا نہ بکا جس کا گھر لٹ گیا وہ تیرا لاڈلا نہ جھکا نہ بکا نہ جھکا نہ بکا کہ دیا حق ادائیوں تیرے دودھ کا کہ دیا حق ادائیوں تیرے دودھ کا بنت خیر الورا بنت خیر الورا علامہ صاحب پھر ایک دفعہ سنو جس کا گھر لٹ گیا وہ تیرا لاڈلا نہ جھکا نہ بکا نہ جھکا نہ بکا کہ دیا حق ادائیوں تیرے دودھ کا
بنت خیر الورا بنت خیر الورا سید کربلا کا تجھے واسطہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ بھر دے دامن میرا ہوں میں تیرا گدا بھر دے دامن میرا ہوں میں تیرا گدا بنت خیر الورا بنت خیر الورا آیا تطہیر ہے تیرے سر کی ردا ہے عطا خدا ہے عطا خدا تجھ سے قائم ہے دنیا میں حسن حیا تجھ سے قائم ہے دنیا میں حسن حیا بنت خیر الورا بنت خیر الورا تیرے در سے صدا سب کا دامن بھرا ایک نیازی ہی کیا ایک نیازی ہی کیا مانگے در سے تیرے اولیاء اصفیاء بنت خیر الورا بنت خیر الورا عشق کی انتہا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا بنت خیر الورا زاہدہ عابدہ صابرہ ساجدہ بنت خیر الورا بنت خیر الورا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سونے انگ ٹنگ دے نال عبدالستار صاحب نیازی نے مرحوم نے لکھی تے بندہ نچیز علی محمد قادری نے کوشش کی تھی کہ میرے بھی چند پھل مائی صاحبہ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ تبریک پیش ہو جانا اللہ تعالیٰ قیامت دے دن جس ویلے آپ دے ابا جان اپنی ساری امت دی شفاعت کروان تو میں گزارش کراں گا اماں جی دی بارگاہ دے اندر کہ میری ساری آن والی نسل قیامت تیکر ان بد عقیدگی دی لعنت کو محفوظ رکھیو اور میرا نظرانہ عقیدت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمایو اور جناب دے سامنے بلا تخیر خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا مسعود عالم صاحب الازہری وہ بھی اپنے کو پھول لے کے آئے نے مائی صاحبہ دی بارگاہ دے اندر عقیدت دے نظرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے حاضر نے علامہ صاحب دا میں شکریہ بھی ادا کرنا کہ سکھ متران دی پروگرام دے اندر آپ دا ماشاءاللہ آنا میرے واسطے باعث خوشی ہے اللہ آپ نے برکتاں عطا فرمائے جزائے خیر بھی عطا فرمائے علامہ مسعود عالم صاحب الازہری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علیہ الصلاة والسلام فاطمۃ بدعۃ منی ومن اغضبها اغضبنی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اب حبیبی بکار آپ بڑی خوبصورت انداز کے اندر حضرت میزبان مکرم کی خوبصورت نعت سن رہے تھے اور اللہ نے ان کو وہ سوز عطا کیا ہے
کہ بیٹھے بیٹھے انسان کو کہیں اور لے جاتے ہیں۔ مولا خدا ان کے سوز کو، ان کے خلوص کو، اہل بیت اطہار کے ساتھ اس محبت کو مولا دنیا کے اندر بھی ان کا صحرا بنائے، قیامت کے دن کے اندر بھی انہیں تمام اہل بیت اطہار کی شفاعت سے حصہ دے، کیونکہ سارے اہل بیت اطہار، پوری بنی ہاشم، پورا سادات گھرانہ شفاعت کرے گا، تو مولا انشاءاللہ ان کو ہر میں سے ان کو حصہ دے گا قیامت کے دن کے اندر، اور تمام محبان اہل بیت کو قیامت کے دن کے اندر شفاعت سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی، آپ کی اولاد کی، آپ کی نسل کی اور آپ کی والد گرامی کی تمام کی شفاعت سے تمام محبوں کا قیامت کے دن انشاءاللہ حصہ ملے گا، اور ہم لوگ انشاءاللہ قیامت کے دن کے اندر اس سے محروم نہیں رہیں گے، اور ضرور میرا رب ان محبت کرنے والوں کا حصہ عطا کرے گا۔ جس طرح احباب کے علم کے اندر ہے کہ تکبیر ٹی وی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات اقدس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ چند دنوں سے اپنے پروگرامز کی ایک مسلسل سیریز پیش کر رہا ہے، اور آج اسی سلسلے میں قاری علی محمد صاحب کا پروگرام تھا جو بڑا روحانیت بھرا تھا، جس کے آخری حصے میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ کاش میں وقت سے پہلے آتا اور بھی سیدہ کی ثنا خوانی سنتا، لیکن آخری حصے کے اندر آیا، لیکن بڑا پرنور حصہ تھا آخری حصہ، خاص کر جب مولانا عبدالستار نیازی کا کلام آپ پڑھ رہے تھے سیدہ کی شان کے اندر، تو کیا کہنے۔ تو آج جس موضوع، جس طرح ہم نے کل سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ کو یہ حدیث پاک، ایک ہی حدیث پاک، مفہوم ایک، لیکن اس کے روات مختلف، مواقع مختلف، وہ میں نے پیش کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور مختلف حصے اس حدیث پاک کے میں نے تفصیلاً آپ کی خدمت کے اندر پیش کیے تھے۔ آج اسی فضیلت کی اصل میں گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، اور ایک اور مشہور حدیث پاک جس کو مختلف ائمہ حدیث نے ذکر کیا ہے، اور بہت سارے ائمہ نے جس حدیث پاک کو فضیلت کے باب کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ حدیث پاک قرار دیا ہے، اور اتنا تک کہا ہے کہ یہ جملے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہی نہیں فرمائے، یعنی وہ جملے جو سرکار کی ہیں، اور جس سے ایک اس رنگ کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ وہ کسی اور رنگ کے اندر کسی اور کے لیے منسوب ہی نہیں ہو سکتی، کوئی اور اس کے اندر آپ کا شریک ہی نہیں ہو سکتا۔ کل کی جو میں نے گفتگو کی تھی وہ بھی ساری اسی اعتبار سے تھی کہ یہ جو جملے سرکار نے استعمال کیے سیدہ کائنات کے حوالے سے، سید کے، فقط آپ کے لیے، آپ کی اولاد پاک کے لیے، یعنی 4 لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے استعمال، اپنی ذات کے لیے، سیدہ کائنات کے لیے، اور امام حسن اور حسین کے لیے۔ آج بھی جو حدیث پاک جو ہمارا آج انشاءاللہ تعالی موضوع رہے گی اس گفتگو کے دوران، جو رب نے توفیق عطا کی، وہ یہ ہے، وہ میرے پاس اس وقت پھر بخاری شریف موجود ہے۔ بخاری شریف کا باب ہے، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنقبت فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ باب کا عنوان ہے، جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی فضیلت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ علیہا السلام کی فضیلت۔ میں یہ جملے علیہا السلام کی زور دے کر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ میرے جملے نہیں ہیں،
امام بخاری نے باب باندھتے ہوئے استعمال فرمائے ہیں۔ یہ جملے علیہ السلام کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جملے ہیں اور انہوں نے یہ استعمال فرمائے ہیں۔ اسی باب کے اندر امام بخاری نے جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس کو ذکر کیا، اس حدیث پاک کو، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی ومن ابغضها ابغضنی، کہ لوگوں یاد رکھو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، ومن ابغضها ابغضنی، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو اسے غضبناک کرے گا وہ مجھے غضبناک کرے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے ہیں۔ اس حدیث پاک کو اس کے اور بھی مختلف جملے ہیں جو میں مختلف راویوں سے مختلف کتابوں سے ابھی آپ احباب کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام بخاری کے فقط یہی جملے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حدیث کے کوئی اور جملے امام بخاری نہیں لے کر آئے، فقط اتنے ہی جملے لے کر آئے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی ومن ابغضها ابغضنی، فقط اتنے جملے امام بخاری اپنی روایت کے اندر لے کر آئے، اور کوئی روایت امام بخاری نے مختلف الفاظ کی یہاں پر بیان نہیں کی۔ جس طرح کل میں نے بتایا تھا کہ فقط اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ لے کر آئے، اتنا یقین کامل سرکار کے فرمان پر، نہ روات کا ذکر کیا نہ کسی اور چیز کا، کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جو مصداق تھا وہی بیان کر دیا کل۔ آج پھر جب جملے لے کر آئے تو فقط اتنے لے کر آئے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی ومن ابغضها ابغضنی، کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے فاطمہ، جو اس کو غضبناک کرے گا، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو اور بھی مختلف جگہ پر ذکر کیا، لیکن میری خواہش ہے میں آپ کو یہ بیان کر دوں کہ اس حدیث پاک کو اور کن کن آئمہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے اندر کن کن دوسرے آئمہ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 2 جگہ کے اوپر بیان کیا۔ اس کے علاوہ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، جس طرح کہ میں نے کل جس جگہ سے آپ کو حدیث پاک بیان کی تھی، بالکل اسی جگہ کے اوپر ہی کل جہاں سے حدیث پاک میں نے بیان کی تھی اسی جگہ پہ اوپر بھی پہلی حدیث پاک جو امام مسلم نے بیان کی وہ یہی ہے۔ اس کی طرف آؤں گا، وہ تھوڑی سی لمبی ہے، اس لیے میں روات بیان کر لوں کہ کن کن لوگوں کے باب فضائل فاطمہ بنت النبی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ فاطمہ بنت نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کا بیان۔ یہاں پر بھی میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھتے ہوئے جہاں پر لفظ کیا لکھے علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آپ کی ذات گرامی پر صلاۃ بھی اور سلام بھی، کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صلاۃ بھی اور سلام بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا پر دونوں چیزیں بھیجنی چاہیے۔ اس کے اندر اسی باب کی پہلی حدیث جو آپ نے نقل کی ہے وہ یہی ہے، ان المسور ابن مخرمہ، یعنی راوی دونوں کے مسور ابن مخرمہ ہیں، یعنی امام بخاری نے جو حدیث پاک کی اس کے راوی بھی یہی، اور جو فضائل کے باب کے اندر آپ نے حدیث پاک بیان کی وہ بھی آپ نے مختصر بھی بیان کی، وہ بھی انشاءاللہ تعالی مختلف بخاری مسلم سے جو مختلف روایتیں آئی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ میں بیان کرتا ہوں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی محدثین ہیں ان تمام نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ الفاظ ممکن ہے تھوڑے بہت مختلف ہوں، مفہوم مختلف ہو، لیکن مفہوم ایک بات تمام حدیثوں کے اندر موجود ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بدعۃ منی، یا بدا کے الفاظ موجود ہیں، یا شجنۃ منی کے الفاظ موجود ہیں، یا مدغۃ منی یا مدغہ کے الفاظ موجود ہیں۔ یعنی یہ تینوں لفظ حدیث پاک کے اندر فقرہ ہیں، تو ان کو مختلف لوگوں نے، میرے پاس پوری لسٹ ہے اس وقت
کہ کن کن لوگوں نے، یعنی صفحات پہ مشتمل یہ لسٹ ہے میرے پاس، کہ کن کن آئمہ حدیث نے اس کو بیان کیا، کن کن، یعنی تقریباً یہ یہاں تک میری کم مائیگی اور کم علمی کا تعلق ہے، اور میں چند دنوں کے اندر اس حدیث پاک تک پہنچ چکا کہ تقریباً 66 کم از کم کی بات کر رہا ہوں، زیادہ کی بات نہیں کر رہا، زیادہ بڑھ سکتی ہیں کتابیں سے، کم از کم یہ حدیث پاک 66 مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، یعنی 66 کتابوں کے اندر کم از کم، یا 66 مختلف مقامات کے اوپر کم از کم یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور کن کن لوگوں نے اس کو بیان کیا؟ امام بخاری نے، امام مسلم نے، ابو شیبہ نے، ابن ابو شیبہ نے، ابو عوانہ نے، شیبانی نے، امام طبری نے، امام حاکم نے، امام بیہقی نے، امام دیلمی نے، امام ابن جوزی نے، محب اللہ طبری نے، اسی طریقے سے امام اسقلانی نے، امام حسینی نے، اسی طریقے سے اس حدیث پاک کو مختلف الفاظ کے ساتھ امام ترمذی نے بیان کیا، ابو داؤد نے بیان کیا، امام نسائی نے سنن الکبریٰ کے اندر اس کو بیان کیا، امام نسائی نے، میرے پاس ادھر موجود بھی ہے ان کی کتاب فضائل علی، اس کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، امام ابن حبان نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، عبد الرزاق نے المصنف کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، ابو عوانہ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، بزاز نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، ابو یعلا نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، امام شیبانی نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، امام بیہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، احادیث المختارہ کے اندر امام مقدسی نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام حیثمی نے اس کو مختلف اپنی کتابوں کے اندر 2-3 کتابوں کے اندر بیان کیا ہے، امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، امام ابو نعیم نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر القرآن العظیم کے اندر جلد 3 صفحہ 257 کے اوپر حدیث پاک کو بیان کیا ہے، معجم الصحابہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، امام نووی میں شرح صحیح مسلم کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، فیض القدیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، امام ذہبی نے مختلف مقامات کے اوپر اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ اس طریقے سے اور مختلف دار قطنی نے وغیرہ نے اور مختلف